بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد رسول کے مختصر احوال۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوت سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ 2 سال کی عمر پائی تھی۔ انہی کے نام سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی اور وہیں انتقال ہوا۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے ان کا لقب طیب و طاہر پڑا۔ 1 سال 6 ماہ 8 دن زندہ رہے اور طائف میں سن 614 عیسوی میں وفات پائی۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں سن 630 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت رسول ہو کر ولادت کی خوشخبری سنائی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا۔ 7ویں روز عقیقہ ہوا، جس میں 2 مینڈھے ذبح کرائے گئے اور سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، بال زمین میں دفن کیے۔ 18 ماہ کے قریب زندہ رہے۔ سن 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات پر بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھیں اشکبار، دل غم سے نڈھال، لیکن ہم راضی برضائے الہی رہیں گے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں لیکن آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ زبان کے رونے سے منع کرتا ہوں، آنکھ کا رونا تو فطری ہے۔ انہی کے انتقال کے وقت اتفاقاً سورج گہن ہوا تو بعضوں کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابراہیم کی وفات کے باعث ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں باتفاق علماء اہل سیر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ چاروں جوان ہوئیں اور چاروں کی شادیاں ہوئیں۔ 3 بیٹیوں کی اولاد ہوئی جبکہ ایک کی اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب تھیں۔ مکہ مکرمہ میں سن 600 عیسوی کو یعنی بعثت نبوی سے قریب 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ حضور کی عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی۔ آپ کا نکاح اپنے خالہ زاد قاسم المعروف ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، یعنی حضور کی سالی حضرت حالہ بنت خولید کے بیٹے تھے۔ یہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد ابو العاص حضور کی قید میں آ گئے تھے، جبکہ دونوں کا نکاح باقی تھا، کیونکہ اس وقت تک نکاح کے نئے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت زینب نے اپنا ہار فدیہ میں دے کر اپنے خاوند کو رہا کروایا۔ ابو العاص بعد میں سن 7 ہجری میں ایک موقع سے مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے مارکوں اور غزوات میں شریک بھی ہوتے رہے۔ انتہائی بہادر اور دلیر آدمی تھے۔ حضرت زینب کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بڑی بیٹی امامہ بنت ابو العاص تھیں، جبکہ بیٹے علی بن ابو العاص تھے۔
امامہ حضور کی بہت لاڈلی نوازی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ امامہ نماز کے دوران حضور کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ حضور قاعدے میں بیٹھتے تھے تو امامہ کبھی کندھے پر چڑھ جاتی اور کبھی آ کر گود میں بیٹھ جاتی تھی۔ حضور نماز کے دوران سجدے میں جاتے تھے تو یہ گردن پر چڑھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ امامہ جو جوان ہوئی تو حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کی وصیت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے امامہ سے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سن 629 عیسوی کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھیں۔ سن 603 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح حضور نے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا۔ نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، جبکہ حضور کی تیسری بیٹی ام کلثوم ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ اس دوران دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو لہب نے اس عداوت میں اعلان کر دیا کہ میں اپنے بیٹوں کی شادیاں حضور کی بیٹیوں سے نہیں کروں گا۔ پھر حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ حضرت عثمان جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تو حضرت رقیہ ان کے ساتھ تھیں۔ حبشہ میں ان کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ حضرت عثمان انہی کے حوالے سے ابو عبداللہ کہلاتے تھے۔ یہ حضور کا دوسرا نواسا جبکہ حضرت رقیہ کے بطن سے پہلا بیٹا تھا۔ 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ کھیل رہے تھے کہ دوسرے بچے نے چھڑی ماری جو آنکھ میں لگ گئی۔ اسی زخم سے پھر وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان مدینے میں ہوتے ہوئے بھی بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رقیہ گھر میں بیمار تھیں۔ حضرت عثمان کے علاوہ اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حضور نے خود حضرت عثمان سے گھر پر رکنے کا کہا تھا کہ علالت و نکاحت کے سبب حضرت رقیہ کا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مدینہ منورہ میں رکے رہے اور پھر اسی حالت میں غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ کا مدینہ منورہ میں 624 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں سن 604 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جب حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں تو اس وقت حضور کی بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں اور حضرت علی کے نکاح میں تھیں۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ سن 9 موافق 630 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں۔ سن 604 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور سن 632 عیسوی کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ان کا نکاح حضور کے چچازاد حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا۔ دامادوں میں حضرت علی حضور کے سب سے زیادہ چہیتے داماد تھے، جبکہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ حضور کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ اکثر سفر پر جانے سے پہلے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے، پھر جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے
تاکہ ان سے غیاب کا وقفہ کم سے کم رہے۔ حضرت علی نے حضور سے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی تو حضور نے پوچھا کچھ مال پاس ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے بتایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ بتایا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا وہ ذرہ کہاں ہے جو تمہیں غنیمت میں ملی تھی؟ بتایا وہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ حضور نے حضرت علی سے وہ ذرہ لے کر بیچ دی جسے حضرت عثمان نے خریدا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے مہر بھی ادا کرنا اور کچھ سامان وغیرہ بھی خریدنا۔ نکاح کے بعد ایک انصاری صحابی حضرت حارث کے مکان میں رہائش اختیار فرمائی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی ساری اولاد فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ حضرت محسن صغر سنی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ بیٹیوں میں ام کلثوم بنت علی اور زینب بنت علی رضی اللہ عنہا تھیں، یعنی دونوں بہنوں کا نام خالہ کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح سن 71 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ دوسری بیٹی حضرت زینب بنت علی کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن بچوں نے پرورش پائی ان میں حضرت امیمہ بنت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ خاندان نبوت ابو عمار زاہد الراشدی۔ اس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 3 داماد اور 8 نواسے اور نواسیاں تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اولاد رسول پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔